جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے پاس عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور وہ برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں سمعوا تو وہ سنیں گے لہا شہیقا اس میں دھاڑنا وہی تفور اور وہ اس میں اچھل رہی ہوگی، یعنی جب یہ لوگ اس کے اندر جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو اس میں ایک بہت بڑی زوردار آواز وہ سنیں گے جو جوش مارتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تقادو ایسے لگتا ہوگا تمیزو کہ پھٹ پڑے گی من الغیظ غصے سے جوش سے، جیسے معلوم ہوتا ہوگا کہ بھئی غصے کے مارے وہ پھٹ جائے گی، یا تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ادراک اور غصہ پیدا کر دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر غصہ پیدا کر دے گا کہ جو حق کے خلاف بولنے والے تھے، حق کے خلاف لوگ تھے، کافر لوگ تھے، اس پر خود ہی جہنم کو غصہ وغیرہ آ جائے گا۔ یا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمثیلاً بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال بیان دے رہے ہیں، جیسے کوئی شخص غصے سے جوش میں آ جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی شدت اشتغال کی وجہ سے جوش میں آئی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کلما القی جس وقت ڈالے جائیں گے اس میں فیہا اس میں فوجن ایک گروہ، جس وقت اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا سألہم خزنتہا سألہم تو ان سے سوال کریں گے خزنتہا اس کے دروغے، یعنی جو جہنم کے دروغے ہوں گے، محافظ ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق ہمارے پاس آئے تھے نذیر ڈرانے والے، فکذبنا یعنی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا پھر ہم نے اس کو جھٹلایا، اس کو کلیئر بھی تو نہیں آ رہی ہے، فکذبنا پس ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے من شیء کوئی بھی چیز، کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہے، ان انتم نہیں ہو تم الا فی غلال کبھی مگر بڑی گمراہی میں پڑے ہوئی ہے، کہ صرف تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئی ہو۔ وقالو اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقل یا ہم عقل رکھتے ہوتے، ما کننا تو ہم نہ ہوتے فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے، ٹھیک ہے، دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ فاعترفوا پس انہوں نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ قائل ہو گئے بذنبہم اپنے گناہوں کے، فسحقا پس اب دوری ہے یا دفع ہو جاؤ لاصحاب السعیر جہنم والوں کی طرف، یعنی اب وہ اپنے جو اقرار جرم ہوگا وہ تو کر لیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کے لیے اعلان جو ہوگا کہ فسحقا لاصحاب السعیر کہ اب تم پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، اہل دوزخ پر لعنت ہے، اور ان الذین بے شک وہ لوگ، فسحقا دوری کو بھی کہا جاتا ہے، دفع ہونے کو بھی کہا جاتا ہے، لعنت کو بھی کہا جاتا ہے، سارے معنی میں آتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، واجر کبیر اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کو سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا اور تم چھپا کر کہو قولکم اپنی بات کو، او اجہروا بہ یا ظاہر کر کے کھول کر اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینے کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الا بھلا وہ نہیں یعلم جانتے من خلق کہ کس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتے کہ کس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف وہ باریک بین ہے، ٹھیک ہے، اللطیف باریک بین کو بھی کہا جاتا ہے، مہربان کو بھی کہا جاتا ہے، وہ باریک بین ہے، اور خبیر خبر رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ الذی وہی ذات ہے جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا پست، فمشو پس چلو پھرو، فی مناکبہا اس کے کندھوں میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کی دی ہوئی روزی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی دی گئی ہے اس میں سے کھاؤ، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ اَأَمِنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو،
یعنی امن میں آ جانا ہو، بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ ما فی السماء، جو کچھ آسمان میں ہے، ان یخسف، یہ کہ وہ خسف یعنی دھنسا دے، بکم الارض، تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، پھر تبھی وہ لرزنے لگ جائے. تمور لرزنا لگ جانا، ٹھیک ہے، لرزنے لگ جانا. امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، جو کچھ آسمان میں ہے، ان یرسلا، یہ کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصباً، حاصب اور عاصف ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حاصباً پتھروں کی بارش. فستعلمون، پس عنقریب تم جان لو گے، کیف نذیر، کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فکیف، پس کیسے، کان نکیر، میرا انکار رہا، کہ میرا انکار کرنا کیسے رہا. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، کے وہ پر کھولے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور بند کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی جھپکتے ہوئے، ان کے پر جو جھپکتے ہیں، یعنی وہ اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور بند کرتے ہوئے ہیں، یعنی جھپکتے ہیں. ما یمسکہن، نہیں ان کو کوئی تھام سکتا، نہیں تھام رہا، الا الرحمن، مگر اللہ ہی ہے. یعنی پرندے جو ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ان کو اڑانے پر قادر ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے. آگے فرمایا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، کہ ان کو نہیں تھامے ہوئے مگر رحمان ہی. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ جو، ہوا جند لکم، کہ جس کا لشکر ہو، لکم تمہارا، اچھا، ہوا جند لکم، کو جس کا لشکر ہو، کہ وہ تمہاری، ینصرکم، مدد کرے. کہ بھلا وہ کون ہے کہ جس کے پاس لشکر ہو اور وہ لشکر تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس لشکر ہو اور وہ لشکر تمہاری مدد کرے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات وغیرہ سے تمہاری حفاظت کر سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت سے ایسا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی وہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل ان کا غلط گمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آفات وغیرہ سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الکافرون، نہیں ہیں کافر لوگ، الا فی غرور، مگر دھوکے کے اندر. یعنی یہ جو کافروں کو گمان ہے نا کہ اپنے بتوں کی مناسبت کی وجہ سے کہ بھائی وہ ان کو بچا لیں گے آفات وغیرہ سے، تو یہ ان کا غلط گمان ہے، ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئی ہے. آگے فرمایا ہے، امن، بھلا وہ کون ہے، امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے جو، یرزقکم، تم کو روزی دے، ان امسک، اگر وہ روک لے، رزقہ، اپنی روزی. یعنی بھلا وہ کون ہے کہ جو اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو بند کر دے تو تمہارے پر روزی بھیجے. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر روزی انسان سے روک لے تو کوئی انسان، کوئی شخص نہیں ہے کہ جو روزی دینے والا ہو. بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، فی عتوب، شرارت کے اندر، ونفور، اور بھاگنے میں، بدکنے میں، نفرت کے اندر، ٹھیک ہے. دونوں معنی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بھائی یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئی ہیں، اڑے ہوئی ہیں، دونوں معنی کے اندر آ سکتا ہے. لجو، اڑے ہوئی ہیں، جمے ہوئی ہیں، فی عتوب، اپنی سرکشی کے اندر، ونفور، اور بھاگنے کے اندر، نفرت کے اندر، ٹھیک ہے. دونوں معنی کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے، نفور بھی نفرت کے معنی میں بھی اور بھاگنے کے معنی میں بھی. اسٹارٹ سے یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں دونوں معنی میں. افمن یمشی، بھلا وہ جو چلے، یمشی چلے، مکبن، اوندھا، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلے، اہدا، وہ سیدھی راہ پر ہے، امن یمشی، بھلا وہ جو چلے، سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، ایک سیدھی راہ پر. یعنی ایک وہ شخص ہے جو ناہمواری کی وجہ سے راہ کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہے، اور وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا جو سیدھا ایک ہموار سڑک وغیرہ ہے اس پر چلا جا رہا ہے. تو یہ مومن اور کافر کی مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی
جو مومن ہے وہ سیدھی سیدھی راہ پر چلتے جا رہا ہے، سیدھی سڑک پہ چلتا جا رہا ہے، اور جو کافر ہے وہ ٹیڑھی راہ پہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو مومن ہوتا ہے وہ افراط تفریط سے، ٹھیک ہے، کمیوں بیشی ہر چیز سے بچ کر توسط والا راستہ اختیار کرتے ہوئے چلتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کا جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ راستے میں گرتا پڑتا آئے گا، تو ایسی حالت کے اندر کون سا بندہ جلدی پہنچے گا؟ تو وہ بندہ نا جو سیدھی سڑک اس نے اختیار کی تھی، یعنی جو مومن ہے وہ بندہ۔ تو یہ سمجھے اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے انشأکم، تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ کیا ہوتا ہے، سمع، کان اور آنکھیں اور دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے ذرأکم، تم کو بکھیرا، ٹھیک ہے، پھیلانا، بکھیرنا، جس نے بکھیرا، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کیا یہ وعدہ، اچھا متی کب ہوگا، ھذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے، اور تم اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، آگے ان کنتم صادقین، یعنی یہ مومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروی کرنے والے ساتھی یعنی مومنین ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو پھر ہم کو بتلاؤ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما العلم، سوائے نہیں اس کے نہیں کہ اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا علم، یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، سوائے اس کے نہیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام ڈرانا ہے، میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ فلما رأوہ، پھر جب وہ دیکھیں گے، زلفتن، اس کو قریب آتا ہوا، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، لیسوء، ہم نے 15 پارے کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، لیسوء، بگڑ جائیں گے، وجوہکم، تمہارے چہرے۔ تو سیئت برا ہو جانا، بگڑ جانا، تو سارے معنی یہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، سوء سے نکلا ہے۔ تو فلما رأوہ، تو پس جب وہ اس کو دیکھیں گے، زلفتن، قریب آتا ہوا، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہرے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور کہے گا، ھذا الذی، یہی ہے وہ، کنتم بہ تدعون، جس کو تم مانگتے تھے۔ تو ان کو کہا جائے گا، یعنی کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ علیہا غبر ترہقھا قترہ، ٹھیک ہے، اس دن ان کے چہروں پر ذلت اور کیا ہوتی ہے، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ بھائی عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف طعنے کسا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب لے کر آ جائیں گے تو اس وقت ان کے چہرے اس عذاب کو دیکھ کر بگڑ جائیں گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ارأیتم، بھلا تم دیکھو، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دیں، ومن معی، اور میرے ساتھ والوں کو، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائیں، فمن یجیر، پھر کون ہے جو بچائے، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تم بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو تمہاری تمنا کے مطابق ہلاک اگر کر دیں، یا ہماری امید اور اپنے وعدے کے مطابق ہم پر رحم فرما دیں، ٹھیک ہے، یعنی کافی لوگ تو امید کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے وہم کے مطابق، تمہاری تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ میرے کو اور میرے ساتھ والے مومنین کو ہلاک کر دیں، یا ہماری تمنا کے مطابق، ہماری امید کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق ہم پر رحمت فرما دیں، فمن یجیر الکافرون، تو دونوں حالتوں کے اندر تم یہ یاد رکھو، یہ بتلاؤ کہ بھائی کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، ٹھیک ہے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے بچائے گا۔
قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، رحمان پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، من هو فی ضلال مبین، کہ کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارأیتم، بھلا تم دیکھو، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غوراً، خشک، ٹھیک ہے، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یأتیکم، تو پھر وہ کون ہے جو تمہارے پاس لے کر آئے گا، بماء، تمہاری پانی کو، معین، صاف ستھرے، یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ بھائی تم اس بات پر غور کرو کہ بھائی جو پانی کنووں کے ذریعے سے تم آسانی سے نکال کر پی رہے ہو، اگر وہ پانی زمین کی گہرائی کے اندر اتر جائے، ٹھیک ہے، اصبح ماؤکم غورا، یعنی اگر وہ پانی خشک ہو جائے، زمین کی گہرائی کے اندر چلا جائے، تو تمہاری کون سی طاقت ہے جو اس جاری پانی کو حاصل کر سکے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو حفظ وغیرہ ہم نے کیا اس کے تو یہی ہے کہ ہم لوگ لاسٹ پہ قرآن پاک کے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، جیسے جیسے جہاں جہاں جو آیتیں آتی ہیں ان کے لاسٹ پہ جو پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ لکھے ہونے سے ہمیں یاد بھی رہ جاتا ہے، 2-4 دفعہ پڑھنے سے پھر زبانی یاد بھی ہو جاتا ہے، اور ہر وقت پڑھتے وقت یاد بھی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی ساتھ ہی قرآن پاک کے اللہ رب العالمین اس کے لاسٹ پہ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔